خواتین و حضرات السلام علیکم۔ رات گئے کی ایک اور نشست، رات کے اس پہر کہ جب سوچ کے دریچوں پہ دستک دیتے چلیے۔ 20ویں صدی کا آغاز انتشار، اضطراب اور انقلاب کی آوازوں سے ہوتا ہے۔ یہ انتشار ذہنوں میں نئے خیالات، نئے رجحانات اور بسا اوقات اندیکھے خدشات بھی لا رہا تھا۔ تبھی تو کچھ ایسا تھا کہ لاہور میں بیٹھے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال فرما رہے تھے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لگ بھگ اسی وقت 7 سمندر پار انگریزی ادب کا ایک بہت بڑا نام جناب ایچ.جی. ویلز کو نہ جانے کیا سوجی کہ آپ ادب میں سائنس فکشن کو جنم دینے لگے، اور ہم نے پہلی بار مشینی انسان یعنی روبوٹ، وقت کو پلٹا کر واپس لانے والی مشین یعنی کہ ٹائم مشین، اور اسی نوع کے کئی جدید دیو مالائی کرداروں سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ کس ظالم کو پتہ تھا کہ یہ تمام دیو مالائی کردار ایک دن حقیقت ہو جائیں گے، اور ایسی حقیقت کہ انسان کے ذہن کی تخلیق خود اس پہ حکمران ہو جائے گی۔ اور یوں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے دور میں آ گئے۔ ذہانت، شعور کہ یہ تو پروردگار عالم کی اشرف المخلوقات کو خاص ودیت تھی، اب کیا یہ بھی مصنوعی ہو گئی؟ تو کیا آج تخلیق انسان کے ہاتھ سے نکل کر مشین کے ہاتھ میں چلی گئی ہے؟ کیا اب فیصلہ سازی مشین کرے گی؟ کیا آنے والے دور کی تہذیبی، سماجی، ثقافتی، سیاسی حتیٰ کہ جمالیاتی اقدار مشین کے تابع ہوں گی؟ کیا شعر، تصویر، راگ، موسیقی، دھن حتیٰ کہ آپ کے اور میرے جذبات بھی سب مشینی ہوں گے؟ تو کیا احساس مروت کو آلات کچل دیں گے اور دل پہ اب مشینوں کی حکومت ہوگی؟ قصہ مختصر، کیا جناب کرشن چندر کا افسانہ ستاروں کی سیر کا پلاٹ کہ گھر لایا ہوا روبوٹ گھر کی لڑکی پہ عاشق ہو گیا تھا، اب سب سچ ہو جائے گا؟ خواتین و حضرات، ادب پر، فنون لطیفہ پر اور ہمارے جذبات پر اس مصنوعی ذہانت کے اثرات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اثرات آج کے ادبی اور فنون لطیفہ کے منظرنامے پر ہمارا آج کا موضوع۔ سچ شکر ہے کہ جہاں اور بہت ساری موسیقی آرٹیفیشل ہو گئی ہے، وہاں کلاسیکی موسیقی ابھی تک خود چند گنے چنے اور ودیت کردہ بے مثال فنکاروں کے ہاتھ ہی میں ہے، اور رات گئے کی نشست انہی سے سجتی ہے۔ اس سب کا تعارف ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، رات گئے کی اس دلچسپ سی نشست میں باقاعدہ خوش آمدید کہ ہم بات کرنے چلے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ادب اور فنون لطیفہ پہ اثرات۔ ویسے تو اس اثر اور اس سحر میں ہم اس قدر مبتلا ہیں کہ آج جہاں ایک طرف ہمارے سارے گھر کے معاملات کوئی خاتون ایلیسا نام کی چلاتی ہیں جن کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا، ہاں کسی مشین سے ان کی آواز آتی ہے اور گھر کی بتیاں اور گھر کا ٹی وی خود ہی بند ہو جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا وہ ایلیسا اب ہمارے تخیل کی پرواز کے اوپر بھی حکمران ہے؟ کیا اب مصور کا منہ قلم، شاعر کا تخیل، ادیب کی تحریر سب چیٹ جی بی ٹی سے آئے گی؟
گفتگو اس پہ ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا ادبی پہلو ہے. سو چلیے انگریزی ادب کے ڈاکٹر شاہ زیب خان سے بات کرتے ہیں. آپ محقق ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، جامعہ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، جدید رجحانات پہ آپ کی نگاہ ہے، اور یہ موضوع ان کا دل پسند بھی ہے، اس لیے کہ یہ آئے روز یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے ان کے طلباء نے چربہ سازی کی ہے. دوسری خاتون اس کی وجہ ہیں، اس لیے کہ آپ نے یو ای ٹی لاہور سے جب الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی تو اچھا خاصا ہم نے ان کو ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں بھیجا تھا تاکہ یہ مقررہ ہوں، لیکن یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جا گھسیں، اور اب ڈاکٹر اقصیٰ شبیر لاہور کی ایک نامور جامعہ سے وابستہ ہیں، اور وہاں آپ غالباً اس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ بھی ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب آپ کی ذہانت پہ ہمیں پورا اعتبار تھا تو آپ مصنوعی ذہانت بنانے کیوں چلے؟ اور آپ دونوں کو ہم اس دوران میں یہ بتلاتے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مجھے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہوگی یا شعور، اور شعور سے آگے کی ایک سطح تخیل بھی ہوتی ہے، اور جب تخیل ہو تو کلاسیکی گھرانے آ جاتے ہیں. سو ہمارے پاس آج اکبر علی موجود ہیں. آپ نالاں جالندھر گھرانے سے وابستہ ہیں، بہت شدھ اور بغیر کسی مشین کا استعمال کیے ہوئے کلاسیکی گاتے ہیں، صوفی گاتے ہیں، قوالی، خیال، ٹھمری آپ استاد مبارک علی خان سے سیکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے بھائی جاوید بشیر صاحب معروف گلوکار ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، احسن الخالقین نے جب اپنی کسی ایک تخلیق کو اشرف المخلوقات کہنا چاہا تو اسے ذہانت عطا کی تھی. یہ ذہانت مصنوعی کیسے ہو گئی؟ جیسے آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں زبان کا استعمال کیا، اسی زبان کو انسان کی ایک شناخت کا ذریعہ خود انسانی شعور نے قرار دیا. اسی انسان کو حیوان ناطق کہا گیا، اس کو نطق اور گویائی کی صلاحیت عطا کی. جو انسان کی روح ملکی جو اس کے اندر اس کا حصہ ہے اور جو اس کی شعور کی پرواز ہے، تو انسان کی انہی خصوصیات پہ اگر ہم غور کرتے چلے جائیں، جیسے خود قرآن پاک کے اندر یہ کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو یہ بنی آدم پر جو کرم خدا کی ذات نے کیا، جس میں اس کی قوت گویائی بھی ہے، جس میں اس کا شعور بھی ہے، جس کے اندر اس کی روح بھی ہے، جس میں اس کے جذبات بھی ہیں، جس میں اس میں یہ صلاحیت بھی کہ وہ اپنی ذات کی قدغنوں سے بلند تر ہو کر وہ انفس و آفاق پہ غور و فکر کر سکے. لہٰذا میرے نزدیک انسان کی انسانیت، گو کہ ہمیں بہت سی آج اصطلاحات اور فلسفے میں ایسی تھیورائزیشن مل رہی ہے کہ جی پوسٹ ہیومن ہے، اب انسان نہیں رہا، پوسٹ ہیومن ہو گیا، لیکن انسان کی پیچیدگی بہت بلند تر ہے، اور لہٰذا مصنوعی ذہانت کے آنے سے انسان کی جو ایک وجود کی متنوع جہات ہیں وہ یقیناً ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. یہ انسان کے ہی ذہن رسا کی اختراع ہے، تخلیق ہے کہ جو آج ہمیں یہاں مصنوعی ذہانت تک لے کر آئی ہے، اور یقیناً انسان میں یہ ایک صلاحیت ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت کے تحت اگر اپنے اس اخلاقی وجود کو اپنے عقل پر طاری کرتے ہوئے اور اپنی جو مفاد پرستی کی سوچ کو دبائے تو اسی مصنوعی ذہانت کی کے بلبوتے پہ وہ دنیا کے بہت سے بڑے بڑے مسائل حل کر سکتا ہے. تو اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ خوش فکر ہیں اس لیے کہ آپ ادب سے وابستہ ہیں، لیکن جس کٹ تھروٹ سوسائٹی میں ہم ہیں وہاں بحث یہ بھی ہے کہ منافع اور موریلٹی میں سے آپ نے کس کا انتخاب کرنا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال ہو چکا ہے کہ بازار کی موریلٹی کیا ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ساری گلوبل ولیج میں جو ایک کارپوریٹ کلچر ہے، اب فیصلہ سازی وہ کرتی ہے، اور کارپوریٹ کلچر کے اوپر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ اس پہ مورل ایتھیکل ویلیوز جو ہیں، اقدار کی کمی ہے. ڈاکٹر اقصیٰ، اس کارپوریٹ کلچر کے تحت
یا اس کے تابع آج کی تحقیق ہے, آج کی سائنسی ایجادات ہیں. ہم جو مشینی دور میں جا رہے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ دا گلوبل بزنس. کیا سائنسدان نے, کیا تخلیق کار نے اپنی اقدار کو ایک طرف رکھتے ہوئے بازار کی سوچ کو اپنا لیا ہے, اور اب آپ مشین کی حکومت کو اس لیے ضروری سمجھتی ہیں کہ وہ منافع بخش ہے؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو شاید میں چونکہ سائنٹسٹ ہوں, آپ دونوں لینگویج کے ماہرین ہیں, تو میں شاید سادہ لفظوں کا ہی استعمال کروں اپنی بات سمجھانے کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہمیشہ جو ہمارے ویلیوز ہیں یا جو اقدار ہیں, وہ جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یا جو کارپوریٹ کلچر جس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی دو تصویر کے مختلف رخ ہوں گے, یا وہ ہمیشہ ہی آپس میں ایک صحیح ہوگا جسے ہم روایتی صحیح کہہ لیں, اور ایک غلط ہوگا جسے ہم روایتی غلط کہہ لیں. وہ دونوں ہی سیم جگہ پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ دونوں ہی آپس میں ہینڈ ان ہینڈ یوزفل بھی ہو سکتے ہیں. تو اور صرف اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جسے مصنوعی ذہانت ہم کہتے ہیں, وہ چونکہ ایک نیا کانسیپٹ تو نہیں ہے, لیکن شاید وہ پاپولر ابھی نیا ہوا ہے, اس لیے اس کو لے کر بہت ساری ریزرویشنز اور ڈاؤٹس ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم پہ ٹیک اوور نہ کر لے. جیسے آپ نے الیکسا کا ذکر کیا کہ اب گھر کی لائٹس بھی الیکسا بند کرتی ہے, اور ہمیں کمرے کا ٹیمپریچر ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے وہ بھی الیکسا ہی بتاتی ہے. بہت سارے لوگ ٹی وی وہ چلاتی ہے, جی بہت سارے تنہائی کے لوگ الیکسا سے کسی بھی موضوع پہ گپ شپ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے الیکسا کے فائدے بھی ہیں, یا جسے آپ نقصانات کہہ لیں وہ بھی ہیں. تو یہ مصنوعی ذہانت جو ہے, یہ کانسیپٹ تو ارلی 50s میں ارلی 60s میں آیا تھا, اور اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی اور بہت کام ہوا, اور یہ کہ شاید پاپولرائز یہ ذرا تھوڑا ریسنٹلی آ کر ہوا ہے, جس کی وجہ سے اس کو لے کر بہت سارے فیئرز ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کہیں ہمیں ٹیک اوور نہ کر لے. میرا خیال ہے ٹیکنالوجی جب بھی کوئی نئی آئی ہے اس کو لے کر ہمیشہ ہی خدشات ایگزسٹ کرتے رہے ہیں, لیکن اور اس میں ہمیشہ ایک مورل ایتھیکل پرابلم بھی اس کی ایک پیراڈائم رہی ضرور ہے. مگر اللہ نے ہی ہمیں وہ ذہانت دی, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور ہمیں یہ کہا کہ اپنی ایبلٹیز کو اور میرے بنائے ہوئے ریسورسز کو استعمال کر کے کائنات کی وہ چیزیں ڈسکور کرو جس کا تمہیں علم نہیں, اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کرو. اسمارٹ فونز, موبائل فونز بھی ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, وہ بھی آئے, اور ایک طرح سے جسے آپ کہیں مصنوعی ذہانت کی طرح انہوں نے بھی غلبہ کر لیا. اب ہماری زندگی دفتر کے کام سے لے کر آپس میں کنیکٹ کرنے سے لے کر ہر چیز, مثال کے طور پہ ایک آپ کوئی ذاتی محفل سے لے کر شادیوں کی محفل تک, اس کی ایک میموری کیپچر کرنے سے لے کر وہ تمام کام ہم ہمارے اسمارٹ فون کے تھرو کر رہے ہیں. تو اب اس کے ایٹ دا سیم ٹائم نقصانات بھی ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو مصنوعی ایئر کنڈیشننگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے بھی شاید ہماری صحت کے لیے کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہیں. وہ اسمارٹ فون جس کے بغیر آج شاید ہماری صبح نہیں ہوتی اور رات نہیں ہوتی, اس کے بھی کچھ نیگیٹو امپیکٹس ہیں. نیگیٹو امپیکٹ ہمیشہ ہر ٹیکنالوجی کے ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب, اور اس وہاں پہ ایتھکس اور مورلز بھی استعمال میں آتے ہیں. جس طرح ایک بڑی چھوٹی سی اس کی مثال یہ دوں کہ جس طرح موبائل فون ہی ہے, اب وہ تو کوئی اے آئی کے استعمال کے بغیر, اس میں ایک جب کیمرہ آ گیا تو سب سے زیادہ ان ایتھیکل استعمال تو اس کا شروع ہو گیا. ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے, اسپیشلی چونکہ میرا تعلق ایک ویمن یونیورسٹی سے بھی ہے, تو ہر وقت ہم اپنے اسٹوڈنٹس, کالیگس کو یہ ترغیب دیتے ہیں. اب اس پہ مورالٹی عام لوگوں کی ڈفر کرتی ہے کہ آپ کسی کی اس کے بغیر کنسنٹ کوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈ مت کیجیے, ریکارڈ ہی مت کیجیے, لیٹ الون کہ آپ اس کو کہیں پہ ڈسیمینیٹ کریں. جو آپ نے کیمرہ کا ذکر کیا, سدے دست تو ہمیں اس کے سبب سے ایک طرف تو ایک نیا جو خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے اور ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ بات آپ نے نہیں کی تھی لیکن آپ کی آواز میں موجود ہے. آپ وہ اس مقام پہ نہیں تھے لیکن آپ کا چہرہ وہاں دکھایا جا رہا ہے. آپ کی آواز کو کمپیوٹر کاپی کر لیتا ہے, آپ کے چہرے کو کمپیوٹر کاپی کر لیتا ہے, اور آپ کو باقاعدہ ایک مخصوص جگہ کے اوپر مخصوص حالات میں باقاعدہ بما ثبوت دکھایا جاتا ہے, اور آپ حیرت زدہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں فیک نیوز کا ایک طوفان ہے. سوشل میڈیا نے ایک اور ہی راہ کھول دی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چیٹ جی بی ٹی آ گیا ہے. اب تحقیق معنی نہیں رکھتی, کیونکہ تحقیق کا کام
اب آپ نے کمپیوٹر کے سپرد کر دیا ہے. خیر سے ساری تحقیق گوگل سرچ انجن کے تابع ہے. جو راگ تھا اب وہ سمفنی کمپیوٹر کمپوز کر دیتا ہے. آپ کی آواز اچھی نہیں ہے لیکن آپ بہت شاندار گلوکار ہیں کیونکہ کمپیوٹر معاون ہے. تخلیق تو بہت ہی خوبصورت اظہار تھا انسان کی صلاحیت کا, جس میں وہ شاہکار اس کی جمالیات آتی تھیں. اب وہ جسے آپ دیدہ بینا کہتے تھے وہ بھی یہ دجال کی آنکھ بنائی مانسٹر کمپیوٹر ہوگا. دیکھیے, یہ ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ جو مصنوعی ذہانت جس کو کہا جا رہا ہے اس کا ایک کبیری بیانیہ ہے. جو اس کی حقیقی حیثیت ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کی تخلیقی قابلیت کو بھی اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنے تنقیدی شعور سے اس کا جائزہ لیں. مثلاً یہ لفظ ذہانت بذات خود اگر دیکھی جائے کہ اس کو مصنوعی ذہانت کہا جا رہا ہے, لیکن لفظ ذہانت کے اور بہت سارے پہلو ہیں. مثلاً سب سے پہلے اگر ہم اس پہ بات کریں تو انسان یہ غور صرف یہ نہیں کرتا کہ میں نے ایک کام کرنا ہے. اب اگر کوئی کام کرنا ہے اس کو آپ نے پروگرام کر لیا تو یہ تو ہو سکتا ہے, آپ کے ٹولز آپ کی معاونت کرتے ہیں, لیکن کون سا کام کیوں کیا جائے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ابھی بالکل اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے مصنوعی ذہانت کے. اور تو یہ انسان کا ایک فیصلہ ہے. خود مصنوعی ذہانت جس کو قرار دیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کتنے انسانی اذہان ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن مصنوعی ذہانت کو پرسونیفائی کر کے, مثلاً ایک اسکالر نے اس پر بات کی کہ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو بہت ساری جگہوں میں آپ کو انسانوں کی شکل میں روبوٹس اور وہ تصاویر نظر آئیں گی. تو اب پیچھے ایک تصور دیکھیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یقیناً یہ نہیں ہے, لیکن اس کو ایک جان کے ایک ایسی شکل دی جا رہی ہے کہ جس میں یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ کچھ اپنا وجود رکھتی ہے, اپنی رائے رکھتی ہے. یہ اپنی رائے نہیں ہے, اس کے پیچھے جو نادیدہ قوتیں ہیں وہ در حقیقت اس کو لے کر چل رہی. لہٰذا جب اس کو تنقیدی طور پہ ہم دیکھیں گے تو آج مثلاً میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج وہ شاہکار کوئی فن کا, کوئی ایسی تخلیق کہ جس کو انسان سن کر یا پڑھ کر, ایسی شاعری یا ایسا ناول کہ جس کو پڑھ کر اور انسانوں نے, ناقدین نے, انسانوں کے ایک بڑے طبقے نے اس سے کوئی فیض حاصل کیا ہو, اور وہ کیفیات جو ان میں پیدا ہوتی ہیں جب وہ اعلیٰ درجے کا ادب پڑھتے ہیں, تو جواب ہوگا صفر. اس کی ابھی کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ادب کا تعلق صرف اور صرف اس لکھے ہوئے صفحے جو کرتاس ہے اس سے نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق تو ریسیپشن سے بھی ہے. پڑھنے والے کی جو امیدیں ہوتی ہیں, جو اس کا ایک تصور ہے, اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ایک ادبی فن پارے کو پڑھنے سے, تو جو اس میں رسپانس پیدا ہوتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اب جب آپ ایسا ایک کچھ الفاظ تخلیق بھی کر دیں گے کہ جس میں مصنوعی طور پر ایسا رسپانس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اب کیا وہ رسپانس پیدا ہوتا ہے اس درجے میں یا نہیں ہوتا, تو یہ ہمیں دیکھنا ہے. تو میرے نزدیک انسان کی تخلیق, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی, ڈاکٹر صاحبہ سے معذرت کے ساتھ, ٹیکنالوجیکل ہیوبرس یا سائنٹیفک ہیوبرس, یہ بھی ایک اپنی تاریخ رکھتا ہے. دیکھیے کہ جس وقت 1935 میں ایک بڑی مشہور زمانہ فزکس کی کانفرنس ہوئی تو اس میں دنیا کے مایہ ناز فزسسٹ موجود تھے, غالباً 1935 میں یا 45 میں, اور اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگلے 10 سال کے عرصے میں ہمیں پوری کائنات کے مادہ اور انرجی اس کا پتہ چل جائے گا کہ پوری کائنات میں وہ مادہ اور انرجی, اس کی تمام ساخت ہم واضح کر دیں گے. یہ سائنٹیفک ہیوبرس تھا اس زمانے کا. آج 2024 میں تمام فزسسٹ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ہمیں کائنات کی 4% کا پتہ چلا اور 96% ہماری
جو نظر ہے اس سے باہر ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ڈبہ بنایا ہوا ہے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے۔ تو اسی طرح ماضی میں اگر ہم سائنٹیفک ارتقاء کو دیکھیں یا اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولوشنز کو بھی دیکھیں، تو ایسا ہوا کہ ایک موقع پہ یوں محسوس ہوا کہ بس اب تو سب چیزیں واشگاف ہو گئیں ہمارے آگے کائنات کی، لیکن اس کو دیکھتے ہی پتہ چلا کہ ابھی تو اور اتنا کچھ ہے کائنات نے جو راز ہیں جو ابھی آشکار نہیں ہوئے۔ یہی حال آج مائکرو بایولوجسٹ کا ہے کہ وہ مائکروبیل لائف، وہ کہتے ہیں ہمیں 4% پتہ ہے، اوشن سب کے سامنے ہیں، 5% اوشنوگرافرز کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، باقی ہمیں نہیں پتہ۔ تو یہی حال ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہے۔ تو اس کے اندر ایک جو گرینڈ نیریٹو آف اے آئی ہے، وہ پیچھے پوری کارپوریٹ قوت اس کو پروموٹ کر رہی ہے۔ تو لہٰذا اس میں تنقیدی شعور کے ساتھ ہمیں ان تمام باتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تخلیق انسان کا ایک بہت بڑا وصف ہے، تو وہاں تک ابھی یہ نہیں پہنچی۔ جیسے نوم چامسکی بھی کہتا ہے، اس نے آرٹیکل لکھا ایک انتہائی اہم محقق ہمارے زمانے کے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اٹس جسٹ چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد انہوں نے کہا اٹس جسٹ گلوریفائڈ آٹو کریکٹ۔ گلوریفائڈ آٹو کریکٹ۔ ڈاکٹر صاحب، وہ تصدق دل کہاں سے لائیں، یہ فیصلہ کہاں سے کریں کہ یہ بات جو تھی یہ صحیح تھی یا نہیں؟ ہم نے اس کا جواب آپ سے لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذرا محفل کو ایک بالکل اوریجنل کریٹیوٹی سے سجا دیں کہ جس میں مشین کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اکبر، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو راگ پوریا کلیان سنا رہا ہوں۔
कछुना सुहाए उनके देखे बिना दिन रहे कछुना सुहाए। कछु ना सुखाए कछु ना सुखाए दिन कछु ना सुखाए लग लग चिट्ठिया मन रंग चिट्ठिया मन रंग मन रंग जो लिख चिट्ठिया मन रंग सजना दिन रन कछुना सुहाए। सरदारी मदनी सनि దని रे ग मद प मदनि मनि द प मरे ग नि द प मरे ग मदनि मनि रे 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 दानि रे 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 दानि मनि द प मरे ग द प मरे ग रे ग दे र न कछुना सुहाए कछुना सुहाए उनके देखे बिना दिन कछुना सुहाए। पम पम गरे गम दानी ने 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 दानी रे ग दानी रे दानी द पम पम गरे गरे ने ने कछुना सुहाए दिन कछुना सुहाए। कछुना सुहाए कछुना सुहाए कछुना सुहाए कछुना सुहाए कछुना
mada mani ni 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 dani ni 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 dani ni dani ni dani ni dani ni mada 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 mani ni 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 da ba mada da da mani ni ni mani ni ni dani dani ni dani da ba mada ba ga da ga chu na chu ha de 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 ga chu na chu ha خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں ایک بار پھر خوش آمدید کہ جہاں ہم اپنے دو مہمانوں سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت انسان کی مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب تخلیق پر، تصور پر، جمالیات پر، ہمارے فن پر اور ہمارے فنکار پر کیا اثر چھوڑے گی. اور ڈاکٹر صاحبہ، میں نے آپ سے سوال کیا تھا چیٹ جی پی ٹی، آپ کے خیال میں اس کی کتنا فائدہ ہوگا ادب کو؟ کیا ادیب کو لکھنا کم پڑے گا اور مشین زیادہ لکھے گی، یا ہماری موسیقی کو جہاں اب ہم ٹیکنو کی بات سن رہے ہیں، یا ہماری مصوری جہاں اب گرافکس کی بات ہوتی ہے؟ تو اوریجنلٹی آف تھاٹ کہاں رہے گی اور مشین کہاں رہے گی؟ جی، اس کا جواب جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل اس طرح سے ہے اور شاید اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. تمام ٹیکنالوجیز کی طرح، جس طرح کہ مثال کے طور پر گدا گاڑی، گھوڑا گاڑی کے بعد موٹر سائیکل، یا ہم گاڑی پر آئے، تو اب ایجاد تو بہت اچھی ہے. اب اس کو استعمال کرنے والے پہ یہ کہہ لیں کہ آتا ہے کہ وہ بچہ ون ویلنگ کرتا ہے، یا وہ موٹر وے پہ لکھے ہوئے سائن بیٹر لیٹ دین نیور کو فالو کرتا ہے، یا وہ اس کو اپنے لیے اپنی ہی لیے ایک ڈیڈلی اور فیٹل ثابت کرتا ہے. مصنوعی ذہانت کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی، جو کہ فال کرتا ہے انڈر جنریٹو مصنوعی ذہانت یا جنریٹو اے آئی، جس سے کہ آپ کوئی چیز تخلیق کریٹ کر سکتے ہیں، وہ مصنوعی ذہانت کا ایک پہلو ہے. مصنوعی ذہانت کے اس کے علاوہ اور بھی پیراڈائمز ہیں جس کے اپنے بہت سارے فائدے کریٹو آرٹس کو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ مصنوعی ذہانت کا ایک استعمال جو اسپیشلی سائنسز میں بہت یوزفل ہے، وہ ہے کسی بھی چیز کو بہتر سمجھنے، بہتر اسٹڈی کرنے اور بہتر نتیجے پہ پہنچنے کے لیے. اس کی مثال فار ایگزامپل اگر میں اپنی ہی دوں تو میں نے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران یورپ میں نیوکلیر فیوژن پہ کام کیا. اب نیوکلیر فیوژن وہ پروسیس ہے جو سورج میں ہو رہا ہے اور ہم اسے دنیا میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بہت سارے آج بھی اوپن کویسچنز ہیں جس کی وجہ سے وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا. مصنوعی ذہانت وہاں پہ بہت مدد کر رہی ہے اس پوشیدہ سائنس کو سمجھنے میں، تاکہ ہم اس سے ایک بینیفٹ اٹھا لیں. اب اگر اسی کی میں مثال کریٹو آرٹ سے دوں تو اب اقبال کا بہت سارا کام، اقبال کا میں ان پرٹیکولر نام اس لیے لیا کیونکہ ہم اس پہ ریسرچ آلریڈی کر رہے ہیں، یا اور بڑے بڑے آتھرز، رائٹرز کے بہت سارے کام کے اندر جو کوئی تھیمز ہیں یا خفیہ میسیجز ہیں، مصنوعی ذہانت وہاں پہ ایک خاصی یوزفل ہے اس کام کو، ورک کو اسٹڈی کرنے، اس کے ہڈن میسیجز سمجھنے اور اس تحقیق کو مزید آگے بڑھانے میں. اب جنریٹو اے آئی یا ایک جہاں سے ہم ایکچولی کریشن کرتے ہیں، وہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، اور اس کا جواب پھر وہی ہے کہ وہ اس کو استعمال کرنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس سے ہمیں نقصان زیادہ پہنچے گا یا اس سے ہمیں فائدہ زیادہ پہنچے گا.
बहुत सारी जगहों पे हम कहते हैं वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जब एक काम हुआ हुआ है तो वो हमें दोबारा से करने की शायद ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जनरेटिव AI, जिसकी एक मिसाल ChatGPT है, उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, वहाँ पे वो हमें मदद करता है उस क्रिएशन में जो हम एक्चुअली इंसान करना चाह रहे हैं उसको बेहतर बनाने में वो मदद आपकी ज़रूर करता है। जिसकी एक मिसाल मैं देखती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द अंग्रेज़ी ज़ुबान, या अंग्रेज़ी तो चलो फिर हम एज ए सेकेंड लैंग्वेज उसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी प्रिफर्ड फॉर चले वो एक अलहदा बहस है। बहरहाल अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम सब की किसी की बहुत अच्छी और किसी की लिमिटेड स्किल्स मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी ज़ुबानें हैं जिसमें हमारी बिल्कुल स्किल मौजूद नहीं है। उनमें अगर हमने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, या अंग्रेज़ी में अगर मुझे एक इबारत लिखनी है फॉर स्ट्रिक्टली फॉर सम डे टू डे पर्पस, फॉर एन ऑफिशियल पर्पस, जिस तरह मोबाइल फ़ोन पे अगर मैंने लफ्ज़ लेट्स से इंस्टीट्यूशन टाइप करना है तो वो पहले 3 हिंट से टाइप करके बाकी लफ्ज़ आ जाता है। जहाँ पे वो मैंने इंस्टीट्यूशन या कोई भी लफ्ज़ टाइप करना है और वो मेरा वक्त जो ज़्यादा लग रहा है, एनर्जी ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे वो मेरी मदद कर रहा है उस वक्त और एनर्जी को बचाने में। तो ये एक मिसाल है जहाँ पे ChatGPT या जनरेटिव AI कैन बी वेरी हेल्पफुल। दूसरी एक इसकी एक नेगेटिव पैराडाइम है जहाँ पे कि जी हम उसको बिल्कुल ही इस्तेमाल करना चाहते हैं एक तख्लीक पैदा करने के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तक तो हमने नहीं सुना कि कोई बहुत मशहूर गाना है या कोई बहुत अच्छी नज़म है या शायरी है या किताब है जो कि किसी इंसान ने नहीं और वो मुकम्मल तौर पे ChatGPT या किसी ऐसे एक और सॉफ्टवेयर ने प्रोड्यूस कर दी हो। कलामी माफ और तकसीर माफ, मशहूर बहुत हैं डॉक्टर साहब। जो इन्होंने चंद नुकात की तरफ इशारा किया, इनका कहना है, इनका इस्तदलाल ये है कि वो बहुत बेहतर हैं। ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया कि ज़बानों के तराजम में उमूमन जो तराजम हुए हैं मशीन के ज़रिए वो बसा औक़ात बहुत मज़ाक़ खेज़ है। आप मुझे ये बतलाइए कि मसनूई ज़हानत की बिना पर जो तख्लीकी मवाद या तहकीकी मवाद सामने आ रहा है, आप उसको वाक़यतन तहकीक के शोबे में रखेंगे और उसको एक ओरिजिनल तख्लीक के तौर पे तस्वुर करेंगे या उसकी क्या हैसियत होगी? जी बिल्कुल उसको नहीं किया जा सकता। आप देखिए कि तख्लीक के अंदर एक जो पहलू, अगर हम तख्लीक के तस्वुर को भी ज़रा आपकी इजाज़त से अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, डीमिस्टिफाई अगर उसको करें कि उसकी जो मतलब उसकी जो इसरार है उसकी परतें खोलें, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर जो मौजूद उस वक़्त तक की हुदूद हैं एक तसव्वुर की, उनको फैलाया जाता है। मसलन अगर हम ये बात करें कि एक ज़माना था कि यूरोप में नावल की सिन्फ मौजूद ही नहीं थी। अच्छा, उसको उस साख्त में परो के और जब वो कहानी नावल की शक्ल इख्तियार करती है, अगर टॉम जोन्स की शक्ल में, तो एक नई साख्त वजूद में आती है। अच्छा, उसका उस वक़्त तक वजूद नहीं था। इसी तरह अगर हम साइंस की बात भी करें, क्योंकि साइंस के अंदर भी तख्लीक का बड़ा अहम पहलू है, तो इस पे सबसे जो मुस्तनद थ्योरी मानी जाती है तो वो थॉमस कून की किताब है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, और वो ये बताता है कि जो साइंटिफिक इर्तका है ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस के ज़रिए आप एक्सट्रैपोलेट करते करते साइंस की तरक्की आपको मिलती है, बल्कि एक लम्हा, एक मौका ऐसा आता है कि वो तरक्की रुक जाती है और अब एक अचानक एक नया ऐसा तसव्वुर आता है कि जो पिछले भी सारे तसव्वुरात को बदल देता है। तख्लीक में भी चाहे कोई नई सन्फ का आगाज़ हो, नई एक मिसाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि 20वीं सदी के आगाज़ में अंग्रेज़ी अदब में तो जो पोएट्री लिखी जा रही है यूरोप, इंग्लैंड में, और तो वो जो सामने आ रही है तो उसके अंदर कोई वो जहत नहीं है जो अचानक पहली जंग अज़ीम के बाद जब 3 करोड़ 80 लाख इंसान फौत हो गए हैं और उसके बाद मार दिए गए हैं, तो उसके बाद T.S. एलियट आके एक नज़म लिखते हैं द वेस्टलैंड और आगाज़ कर रहे हैं अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रिंगिंग लाइलेक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, कि अब ज़मीन नहीं रही, अब ज़मीन एक बहुत बड़ा लाशा बन गया, और अगर उस लाश में भी बहार का महीना फूलों को खिला रहा है तो अब बहार के महीने से ज़्यादा जालिम कोई और महीना नहीं है कि जो लाशों में से भी फूल निकाल रहा है। अब ये तख़य्युल आप ज़रा बताइए
کہ اگر اس سے پہلے کا ڈیٹا ایک چیٹ جی پی ٹی اگر اس وقت ہوتا یا جی پی ٹی ہوتا جنریٹو پری ٹرین ٹرانسفارمر, تو اس میں سب ڈیٹا بھی اگر ڈال دیا جاتا تو یہ جو ایک جوہر انسانی ہے کہ جس نے اس نئی تخلیق کو جنم لیا, وہ کبھی بھی وہ آپ کے یہ ٹولز آپ کو نہیں دے ڈاکٹر سکتے. صاحب ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہی نہیں, ہمیں پورا یقین ہے کہ جو کمال کا شاہکار ہوگا وہ انسانی کا تخیل ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ہے, جیسے مجھے ای ایم فاسٹر کا ایک مضمون یاد آ رہا ہے, وائی کلچر میٹرز. تو اس میں وہ یہ تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک دریا کے دو کنارے ہیں, تو ہم نے کشتی سے دوسرے کنارے جانا ہے, تو کلچر ایک کنارے پہ ہے یعنی کہ ماضی میں ہے, اور دوسرا کنارہ مستقبل ہے. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ وہ کلچر کو دوسرے کنارے پہ منتقل کرنا ہے اپنے حال اور مستقبل کے لیے, بلکہ یہ صلاحیت بھی منتقل کرنی ہے کہ اس کے معیار یعنی کہ اس کا ذوق بھی منتقل کرنا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے سکتے ہیں. اب آپ یہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اخلاقیات کیا ہوں گی؟ اچھا, سب سے پہلے تو بہت معذرت کے ساتھ میں تھوڑی پریکٹیکل زیادہ واقعہ ہوئی ہوں. اب یہ پتہ نہیں اس کی وجہ ایک خاتون ہونا ہے کہ میرے لیے پریکٹیکلٹی زیادہ اہم ہے, یا اس کی وجہ ایک سائنسدان ہونا ہے, اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتے. وہ پریکٹیکلٹی مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ یہ نیگیٹو کونوٹیشن کیوں دیتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی ضرورت ہے یا ایک ایسی ریسرچ جس کو کہ آپ کا کارپوریٹ سیکٹر لیٹس سے ڈکٹیٹ کرتا ہے, ایسی تحقیق وہ کرنا لازم ہے کہ اس میں کچھ کانسپریسی ہے یا وہ سم ہاؤ غلط ہے یا سم ہاؤ وہ اخلاقیات اور ایتھکس سے ڈیٹیچڈ ہے. یہ آپ اس کا یہ تاثر دیتے ہی کیوں ہیں, یہ تو میرا پہلا سوال ہے. دوسری بات یہ کہ جسے آپ بازار یا مارکیٹ کہہ رہے ہیں, وہ کون کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے؟ وہ بھی تو ہم انڈیویجولز ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اور اس میں انڈیویجولز یا جسے آپ ایک مارکیٹ کہہ رہے ہیں, یا ایک دوسرا پہلو جو اس کا جس کو کہ ہم کنزیومر پرسیپشن یا کنزیومر ریکوائرمنٹ کہتے ہیں, اس کا جواب دینا یا اس کو ایڈریس کرنے میں کوئی ایتھیکل ڈیلیما آ جائے گا. یہ بذات یا لازمی ہم یہ امپلائی کریں کہ ایتھیکل ڈیلیما ہے, ایسا میرے خیال میں تو شاید نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پتلی گلی سے نکل رہی ہیں. جو کنزیومرزم ہے وہ آپ خواب بیچتے ہیں, آپ دماغ میں ہم بہت اچھی طرح سے ایک وہ جو ڈبہ سا اے سی ہوتا تھا اس میں محمدی بسترے لگے رہتے تھے اور سارا گھرانہ سو جاتا تھا. اس سے پہلے تو چھتوں پہ چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بیچتی تھیں, پھر ایکو فرینڈلی بھی تھا. پھر آپ نے ہمیں بتایا اشتہار میں آ کے کہ نہیں یہ سپلٹ اے سی ہوتا ہے اور تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصنوعی ذہانت یہ ایک پلاسٹک کا روپیہ کریڈٹ کارڈ لے آئی ہے, اب تم اپنی اوقات سے باہر آؤ. ہم بہت زیادہ اپنی اوقات سے باہر ہو گئے ہیں, لہٰذا میں دوبارہ گزارش کروں گا اکبر کو کہ کچھ ہمیں ہماری اوقات میں لائیے, کچھ ہمیں کلاسیکی کیجیے. تڑپت بیتی مورے تڑپت 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 بیتی مورے
बन रथिया आय न बालम करूं सजने आय न बालम करूं सजने हयाय न बालम तड़पत 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 है बीती मोरे तड़पत तड़पत बीती मोरे न बन रथिया आय न बालम का करूं सजने आय न बालम रोवत 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 कल नाख आवे रोवत रोवत कल ना आवे निस दिन तड़पत बिरहा सतावे याद याद आवत जब उनके बतिया आय न आय न बालम आय का करूं सजने आय न बालम आय न बालम आय न आय न आय न बालम आय न बालम काय करूं हो काय करूं आय न
خواتین حضرات، رات گئے کی نشست کہ جس میں پنگ پونگ کا میچ جاری ہے، میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ مصنوعی ذہانت کی اخلاقیات کیا ہوئیں. وہ میری طرف پھینک دیتے ہیں کہ اخلاقیات ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے. تو چلیے اس کو چھوڑیے، مجھے یہ بتلائیے ڈاکٹر صاحب کہ کیا عمدہ اکبر علی گا رہے ہیں، آواز میں کیا مرکیاں ہیں، کیا کمال ہے. ان کا تو کمال ہے ہی، وہ برخوردار جو بانسری بجا رہے تھے اور ایسی عمدہ بانسری بجا رہے تھے. اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سرود غائب ہوا، پھر اس کے بعد سارنگی کا جنازہ اٹھ گیا، اب خال خال کوئی بانسری نواز رہ گیا کیونکہ کی بورڈ آ گیا اور وہ سب آوازیں نکالتا ہے. اور برخوردار سے پوچھیے کہ آپ کس فن میں طاق ہیں، وہ کہتا ہے میں کی بورڈ بجاتا ہوں. پھر اس کے بعد اکبر علی کے جیسا تو کم ہیں، باقی جو بہت زیادہ خان صاحب آ گئے ہیں ان کے لیے ایک مکسر بھی آ گیا. اب آپ کی سائنس نے یہ موسیقی کی خدمت کی یا آپ نے مزدور کو چنوا دیا دیوار کے ساتھ؟ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، اور میرے خیال کے مطابق اصل بات پھر وہیں پہ آئے گی کہ ہمارے ہاں جو معیار تھا پرکھنے کا، دیکھیے یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ اگر اس کا ایک ذوق بحال رکھا جائے، ہمارے جو بھی ادارے سے میری مراد صرف اور صرف تعلیمی ادارے نہیں بلکہ جیسے یہ گھرانے بھی اپنی ایک روایت کو منتقل کرنے کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہیں، تو ان کے ہاں یہ اگلی نسل میں منتقل کرنا، دیکھیے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ سارے معاملات اجتماعی نوعیت کے ہیں. ایک فرد وہ کیا کچھ کر لے گا، ہمیں اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے افراد، آپ نے جیسے ابھی مثال دی، یہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، تو ایسی بے شمار مثالیں ملے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ذوق اور اس گہرائی اور اس کرب کے ساتھ ایک اجتماعی کیفیت بھی ہماری ہے کہ جس میں ہم اپنی اگلی نسل میں یہ ذوق اس کو منتقل کر سکیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا میں بھی استعمال کر رہا ہوں بار بار میں اکثر جو ہے وہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوں کہ ہماری ہم ہے کہاں، ہمیں تو ہمیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے اس کو اپنا ایک وجودی مسئلہ سمجھتے ہوئے اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، اپنی ماضی کا، اپنی روایت کا، اس کو محفوظ کریں، اور آنے والی جو جدت ہے اس کی حقیقی نوعیتوں کو تلاش کرتے ہوئے ہم مستقبل کے اندر داخل ہوں. تو ہم مایوس نہیں ہو سکتے. آپ دونوں استاد ہیں، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائنس کی استاد ہیں، آپ ادب کی استاد ہیں. آپ دونوں اپنے اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں اس کا اینڈ رزلٹ ایک ڈگری ہے جس کے کونے پہ ایک نوکری کھڑی ہے، مفاد علم کے لیے نہیں ہے. تو یہ ان گھرانوں کے بچے یہ کہتے ہیں کہ جو سر کا معیار ہے اور جو ساز کا مقام ہے وہ مشین بہت اچھا بنا دے گی، تو کیا ضرورت ہے اس میں وقت ضائع کریں. اور اب جو اس کا خریدار ہے، بس میں سخن بھی ہو، سخن گرم کے لیے طاؤس ناچتا ہو تو جنگل ہرا بھی ہو، تو ان کو تو ہرا یہ نظر آتا ہے کہ بازار میں جو اشتہار بنانے والی کمپنی ہے، جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے، جو پروڈکشن ہاؤس ہے، وہ 4 سازندوں کے پیسے کیوں دے جب بین ہی اسی طرح کے استاد روی شنکر کا ستار نکل آئے گا، اس کی جھڑی مل جائے گی. تو مشین نے بڑا کمال کیا ہے، اس نے تو ایسی اچھی آواز دے دی ہے، سٹینڈرڈ میں کمپرومائز نہیں ہے، آپ فنکار کھا گئے. تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فن کی خدمت ہو رہی ہے یا آنے والے دنوں میں فنکار غائب ہوگا؟ اس میں بالکل میرا تو یہ خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فن کی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے شعبوں کی خدمت ہی ہو رہی ہے. ہر ٹیکنالوجی، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ جب آتی ہے اس کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے کچھ ڈاؤن سائڈز ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہیں.
اس کے آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک ایتھیکل ڈائمینشن اور ایتھیکل ایشوز بھی ہیں, اور وہ جیسے جیسے اپیئر ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈریس بھی ہوتے جاتے ہیں. اب اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے جو سکلز ریکوائرڈ ہیں ان کی نوعیت ضرور تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ہم اس میں قائم نہیں رہ سکتے کہ جو بادشاہ اکبر کے دور میں روایتی لیٹس سے پیشے تھے یا جو سکل سیٹ تب چاہیے تھا وہ آج بھی ہم کہیں کہ جی وہی چاہیے, کیونکہ جتنی ٹیکنالوجی اوور ایئرز آئی وہ بہت بری تھی, اس نے اس دور کی جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں انہیں تو ختم ہی کر ڈالا. تو نیچرل ہے یہ ٹرانزیشن کا فیز مشکل ضرور ہوتا ہے, اور اس کے اندر جب ٹیکنالوجی آتی ہے یا انوویشن آتی ہے, جدت آتی ہے, تو اس کے ساتھ انسانوں کی یا فنکاروں کی اور اسپیشلی کریٹو لوگوں کی تو نہ کبھی ضرورت ختم ہو سکتی ہے نہ مارکیٹ ختم ہو سکتی ہے. صرف کہہ لیں کہ اس وہ اسکل سیٹ کیا ہے اس میں ایک تبدیلی یا ایک انوویشن ضرور آتی ہے. اور انسان جو کہ ہمارا ایمان ہے اشرف المخلوق ہے, اور یہ مصنوعی ذہانت ہم نے اس کے ساتھ مصنوعی کا لفظ لگایا ہی اس لیے ہے کہ ذہانت جو انسانوں میں تھی, انسان نے ہی ایک سسٹم, ایک کمپیوٹر, ایک روبوٹ ایسا بنایا جسے تھوڑی سی ذہانت دی اور پھر اسے مصنوعی ذہانت کا نام دیا. تو وہ جو اس کا سورس تھا وہ انسان جس نے کہ اپنی آسانی کے لیے ایک ایسی تخلیق کی, اس کے آنے سے وہ سورس تو ختم نہیں ہو سکتا. آپ سورس کا ذکر کریے نا صاحب, یہ ڈیٹا سورس کیا ہے ایک بات, اور ہمیں سے کوئی اختلاف نہیں. آپ پلمبرز بنائیں, بہت ضروری ہے کہ روزانہ گھروں میں سورج کے مسائل ہیں, اس کے اوپر اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کر لیں تو ہم بڑے خوش ہوں گے, لیکن بانسری والے کو تو نہ کھائیں, یہ اسکل سیٹ رہنے دیجیے, اس کے اوپر تو مہربانی فرمائیے. لیکن یہ بتائیے ڈیٹا سورس کیا ہے, کہ مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ میری نجی زندگی بھی اب 7 سمندر پار تحقیق کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, اور میری بہت ذاتی معلومات جو ہیں وہ کسی وکی لیکس کا شکار ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے میں 2 حصوں میں جواب دوں گی. پہلا میں ڈیٹا سورس اور پھر یہ جو ایک فیئر ہے کہ ہماری جو زندگی اور ہماری موومنٹ ہے وہ ہر وقت واچ ہو رہی ہے. روز فیس بک کے اوپر آتا ہے, پیسے دے نہیں تو سب بتا دیں گے. نہیں آپ گھبرائیں مت, اور اے آئی کے آنے سے پہلے بھی بلیک میلروں کی کالیں آتی تھیں, اس لیے یہ بھی جب سے دنیا بنی ہے ڈیٹا کی پریویسی بھی ایک ایشو ضرور رہا ہے, صرف اس کی نوعیت تبدیل ہوئی ہے. اچھا, سب سے پہلے اگر ہم سورس پہ آئیں تو نیچرل ہے جو مصنوعی ذہانت ہے وہ ہم نے دی ہی اس طریقے سے کہ ہم نے ایک ڈیٹا کو استعمال کیا. وہ مصنوعی ذہانت وہ ڈیٹا کیا تھا؟ جی اچھا, اب اس میں اگر ایک تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے بات کروں کہ اب ایک مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, وہ کلاس 1 سے شروع ہوتا ہے, وہ 25 سال تعلیم لیتا ہے, پھر وہ ایک ڈاکٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مریض آتا ہے, سمٹم بتاتا ہے, ڈاکٹر اس کا علاج بتا دیتا ہے. اب ہم نے کیا کہ ہم نے وہی نالج جو کہ ہم ایک بچے کو پڑھاتے تھے جس سے وہ 25 سال لگا کر قابل ڈاکٹر بنتا تھا, وہی نالج ہم نے ایک مشین کو دیا. ہم نے وہی اس کو وہ ٹریننگ کا, ہم اس میں ٹیکنیکل لفظ استعمال کرتے ہیں, وہی ٹریننگ ہم نے اس مشین کی کرائی, جس کے بعد وہ تقریباً اس قابل ہو گیا کہ اگر وہ 100% نہیں تو وہ اس ڈاکٹر کی کچھ سروسز ریپلیکیٹ کرے, جس کے فائدے بھی ہوئے. دور دراز علاقے جہاں پہ ڈاکٹر نہیں جا سکتا یا جہاں بہت سارا رش ہے, وہاں پہ ہم ایک سٹیج 1 کی اسکریننگ اس مشین کے تھرو کرا لیتے ہیں. اب اس کی اور بھی بہت ساری فارمز ہیں جہاں سے فیئر بھی آگے آتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں اگر اپنے, اور کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ میں اگر اپنے موبائل فون پر مجھے پسند ہے, میں رات کی تاریکی میں نئے برانڈز اور ان کے کپڑے سرچ کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اگلے دن مجھے وہی باقی چیزیں ہٹا کر صرف وہی برانڈز اور ان کے کپڑے دکھانا شروع کر دیتا ہے. میں اگر ایک سرٹن طرز کی موسیقی سنتی ہوں تو وہی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بالکل وہ میری چوائسیز یا وہ میرا کلکس کا جو پیٹرن ہے اسے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے, ریڈ کرتا ہے, اور اگین ود دس انٹینشن کہ وہ میری سہولت کے لیے یا یہ کہہ لیں کہ اپنی پروفٹ میکنگ کے لیے اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے مجھے وہی ایڈورٹائز کرنا شروع بھی کر دیتا ہے. صرف وہ آپ اب اس کے اندر اچھا بالکل جی وہ بھی اس کا ایک بالکل ایسپیکٹ ہے. وہ ایک کنزیومر کا پیٹرن کہ جی اس علاقے کی خواتین عام طور پہ یہ والے کپڑے پسند کرتی ہیں, وہ اس کو مزید آگے سیل کر کے اس سے ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر جو ایک فیئر کا فیکٹر ہے کہ میری کوئی ذاتی تصاویر ہیں, میری کوئی لیٹس سے کوئی ذاتی کنورسیشن ہے, آڈیو کال ہے, ویڈیو کال ہے, وہ بھی کسی طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے اور ڈیٹیکٹ کی جا رہی ہے. بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ تمام ٹیکنالوجیز میں یہ ایک فیئر کا فیکٹر یا اس کے مس یوز کا فیکٹر ہمیشہ موجود ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑی سی ذمہ داری ہمارے پہ بھی ہے کہ ہم اس کا ایک کیئرفل استعمال کریں. ہم ایک ان آتھورائزڈ قسم کی ایپس انسٹال مت کریں. ہم جو مقبول ایپس ہیں سوشل میڈیا کی ان کو جب ہم بغیر پڑھے یا بغیر
غور کیے, سرٹن پرمیشنز پہ اوکے کلک کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی ریوزٹ کر لیں. یہ تھوڑا سا کیئرفل ہمیں بھی ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ایک فیئر ہے کہ پتہ نہیں میرے ڈیٹا سے کیا ہو جائے گا, اس فیئر کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں اس پہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ اور کم کرنے کی ضرورت ہے. سائنس والے کیا استاد ہیں, پہلے حسین خواب بیچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس طرح تو ہوتا ہے, پھر اس طرح کے کاموں میں. اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو ایک اس کی یہ ڈائمنشن ہے جو انفرادی نوعیت کی ہے. اگر جب آپ اس کو اجتماع پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے تو ہمارے سامنے محققین نے یہ بات بیان کی تحقیق سے. شوشانہ زوبوف کی کتاب ہے دی ایج آف سرویلنس کیپٹلزم, جی, کہ کس طرح ہماری ایک پلک جھپکنا, ہمارا کسی منظر کو, تصویر کو دیکھنا, ہمارے حتیٰ کہ موبائل فون کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنے ڈیٹا میں محفوظ رکھنا, اور اس کی بنیاد پہ وہ اس بیہیویئرل سرپلس کی بنیاد پہ ایک کیپٹل کریٹ کرنا. اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے اور بہت سی مثالیں ایسی دی گئیں کہ یہ بگ ڈیٹا کی کمپنیز پوری آبادیوں کو, پورے معاشروں کو, پورے سماج کو, ان کو نج کر سکتی ہیں ان اے سرٹن ڈائریکشن, کہ چاہے وہ یہ ہو کہ کوئی پروڈکٹ خریدیں اور وہ ان کے سیاسی فیصلوں پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. مشہور زمانہ کیس جو کیمبرج انالیٹکا کا ہوا کہ جس میں فیس بک نے ان آتھرائز ڈیٹا امریکی ووٹروں کا بیچا, جس کی بنیاد پہ کیمبرج انالیٹکا نے ٹرمپ کی کیمپین ڈیزائن کی, اور کیمپین ٹرمپ کی یہ تھی کہ ان سٹیٹس کے اندر, ان سوئنگ سٹیٹس کے اندر ان ووٹرز کو ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ڈسکریج کرنا ہے, ڈس انفرینچائز کرنا ہے. ٹرمپ کی کیمپین اس کے مطابق ڈیزائن کی گئی اور انہی سوئنگ سٹیٹس میں اس کے حق میں فیصلہ آیا, اور جس کے بعد اس کو کامیابی ملی اس الیکشن میں. اور کیمبرج انالیٹکا کی کمپنی اس کو ڈسبینڈ کر دیا گیا, اور وہ افراد جو تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تو دے وینٹ اسکاٹ فری, اور ان کو کوئی اس حوالے سے سزا نہ دی گئی. اب یہ جو ڈائمنشن ہے, یہ جو قوت مجتمع ہو گئی افراد کے ہاتھ میں, تو یہ اس کی سب سے زیادہ ایک خطرناک ڈائمنشن ہے کہ وہ پورے ملکوں کو برانگیختہ کر کے, ان کے جذبات کو ابھار کے اپنی تزویراتی مقاصد کے تحت ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے آگے بند باندھنا بھی ضروری ہے. یہ ہوگا کیسے کہ آپ ان مخصوص ہاتھوں سے ٹیکنالوجی نکال سکیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی مجھے بتائیے, اور میں آپ دونوں سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا بعد میں, کہ یہ جو مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپ تحقیق کر رہے ہیں وہ کس حد تک مصدقہ ہے؟ کیونکہ اڑتی خبر یہ بھی آئی ہے کہ اس مصنوعی ذہانت میں انسان کی ذہانت کا سب سے بڑا کمال بہانے بنانا اور جھوٹ بولنا, وہ بھی کمپیوٹر سیکھ گئے ہیں, اینڈ ناؤ دے چیٹ یو. یہ جو تحقیق کی آپ نے, یہ سوال پھیر کے آپ نے دوبارہ بلکہ تیسری بار کیا. دیکھیے کہ تحقیق کے کچھ ایسے پہلو تھے کہ جو اب آپ اے آئی کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, کہ مثلاً پیٹرن آئیڈینٹیفیکیشن آپ اس سے کروا سکتے ہیں, لٹریچر ریویو آپ اس سے کروا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے اب اس میں ہمیں تھوڑا اور گہرائی میں جانا ہوگا. کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک ریسرچ پیپر کی حقیقت کیا ہے, ایک مضمون کی حقیقت کیا ہے, ایک خیال جس کو نثر میں بیان کیا گیا اس کی ایسنس کیا ہے؟ میرے نزدیک وہ ربط ہے جو اس کے عناصر کے درمیان آپ جو ربط اور ترتیب قائم کرتے ہیں, وہ اس علم کا نام ہے. وہ میں کر کے دیکھ چکا ہوں. یہ جتنے اے آئی ٹولز ہیں, جتنے چیٹ باٹس ہیں, جتنے چیٹ جی پی ٹی 4o کا ورژن اوپنلی اویلیبل ہے, جو اس کا سبسکرپشن والا ورژن ہے وہ بھی استعمال کیا, جیمنی موجود ہے, مائکروسافٹ والوں کا ٹول موجود ہے ایج پہ جو اویلیبل ہے. تو دیکھیے وہ ایک ترتیب آپ کی قائم کرتا ہے, اور وہ انتہائی سطحی نوعیت کی ہوتی ہے. آج اس کو تحقیق نہیں قرار دیا جا سکتا. تیسری بار میں نے آپ کو مثال اس لیے کی تھی کہ جو میں اس طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا, میں نے آپ سے مصدقہ کی بات. جی بالکل, میں کہہ رہا ہوں وہ مصدقہ نہیں ہے. جو آپ واقعہ سنا رہے تھے کہ آپ کو اس نے کوئی مضمون اس کی سن اشاعت سمیت دے دیا. ہاں, ہیلوسینیشن. جی وہ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے. لیکن اس میں جو بات سمجھنے کی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی جب لانچ کیا گیا
تو اس کے اندر اگر ہم اس سے معاونت طلب کر رہے ہیں اور کہا کہ یہ میرا تحقیق کا موضوع، اس کے اوپر کیا کوئی 1990 کی دہائی میں کوئی تحقیقی مقالہ چھپا ہے، تو اس نے مجھے ایک مقالے کا نام بتایا، آتھر کا نام بتایا، والیوم بتایا، ایشو بتایا، ایئر بتایا. اب میں اس کو تلاش کرنے لگا تو مجھے ملا نہیں. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ جب اسی حوالے سے صحافت کا بھی مطالعہ کیا اور مباحث دیکھے تو وہ چیٹ جی پی ٹی ہیلوسینیٹ کر رہا ہے، اس کو ہیلوسینیشن قرار دیا گیا، لیکن وہ اگلے ورژن میں اس مسئلے کو حل کر لیا گیا. دیکھیں جو جنریٹو کیپیسٹی ہے ان اے آئی ٹولز کی اور ٹیکنالوجی کی، اس کو ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر آئے دن، ہر نئے سیکنڈ میں اس میں نیا ڈیٹا شامل کیا جا رہا ہے اور اس کی پرانی خامیوں کو دور کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جس طرح کی موسیقی ابھی ہم نے سنی، یہ ہم نہیں سن پائیں گے. اگر سن بھی رہے ہوں گے کہ وہ کسی اے آئی ٹول نے جنریٹ کی بھی ہوگی، تو یاد رکھیے کہ یہ دو طرفہ عمل ہے. جو سننے والا ہے اس کے ذہن میں یہ ایک قطرہ یا یہ خیال کہ یہ مصنوعی طرز پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، وہی اس کے اس آرٹسٹک ایکسپیرینس کو برباد کر دے گا، اور پھر وہ متلاشی ہوگا کہ نہیں، مجھے موسیقی وہ سننی ہے جو کسی انسان نے تخلیق کی ہو. آخری بات یہ کہ اس کا ایک ما بعد طبیعتی پہلو بھی ہے کہ تخلیق کار کا جو ارادہ اور اس کی جو کیفیت تھی جب اس نے کوئی چیز تخلیق کی اور اس کو پڑھنے والے نے اس کو پڑھا، تو مادی نقطہ نظر کے لوگ تو اس کو اس پیرائے میں دیکھیں گے، لیکن ہم مشرقی اس کے جو ما بعد طبیعتی پہلو ہیں، جو اس کی میٹا فزکس آف ریسیپشن آف میوزک اور میٹا فزکس آف ریسیپشن آف آرٹ، وہ پہلو ختم ہو جائے گا جب یہ بات سامنے آئے گی کہ یہ مصنوعی طرز کی تخلیق ہے. تو اب ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ ہینڈ میڈ اور مشین میڈ کے بعد اب ہیومنلی تھاٹ اینڈ مشین تھاٹ کے لیبلز آنے والے ہیں. اس سے پہلے کچھ عطا کر دیجئے، مجھے خوف آتا ہے.
کدے سانول ماہیاں کدے سانول ہو کدے سانول کدے سانول ماہیاں وخا وہ مینوں روندی نوں گل نال وخا او بڑی جیڑی جھوک وسامے بند روہی دا سجن کدی موڑ مہارت وطن ہو دلڑی لٹی عجب بغاٹ سے روگی دی روگی عجب بغار وسے وہ جتھے عاشق لکھتے ہزار وسے اتھا میں نمانی دا یار وسے اتھا میں نمانی پہ کدی موڑ مہارت وطن او دلڑی لٹی تیرا سجن مصنوعی ذہانت کی بحث ہے، یہ الجھی سی ایسی ریشم کی گرہ ہے کہ کہیں کھل کے دینے کا نام نہیں دیتی. ہمیں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہم ڈاکٹر صاحب کہ چلیے رشتہ دیکھنے کے لیے ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر دیجئے، لیکن رشتہ بناتے ہوئے تو اپنی ذہانت پہ یقین رکھیے. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اب اس قدر مشین کے تابع ہو جائیں کہ روٹھے ہوئے دوستوں کو منانے کی بجائے ہم ایلیسا کے ساتھ رہ کے خوش ہو رہے ہوں. اور اب حال ہی میں اس کے اوپر فلمیں بھی آنا شروع ہوئی ہیں. خدا نہ کرے کہ کسی دن وہ فلم بھی حقیقت ہو جائے کہ جہاں ایک صاحب کسی روبوٹ کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اب نئے رشتے جو ہیں وہ انسان کے مشین کے ساتھ ہونے لگے.
جی یہ ایک حقیقت ہے. میرا خیال ہے کہ حقیقت کو تسلیم کر کے اور اس سے نبرد آزما ہونے کی حکمت عملی وہ زیادہ بہتر ہوگی. کلارا ان دا سن میں ایک ناول جو ایشو گرو کا ہے، تو اس کے اندر ایک آرٹیفیشل فرینڈ کا ایک کیریکٹر ہے کلارا کا، جو کہ ایک روبوٹ ہے، جو کہ پاورڈ ہے اسی طرح کی اے آئی سے، اور وہ اس قابل ہے کہ وہ کیئر گیور کے طور پہ، ایک خاندان کے ایک فرد کے طور پہ ان کے ساتھ وہ رہتی ہے اور ان کی بہت سی ضروریات کی وہ تکمیل کرتی ہے. اب جیسے ادب کا کام، اعلیٰ ادب کا کام درست سوالات اٹھانا ہے، جوابات نہیں دینا، تو اس ناول کے اندر بھی یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور کہانی کی ٹیکنیک کی مدد سے بہت سے ناول نگار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والا سماج جس میں اے آئی کا امپیکٹ سماج کے ہر پہلو پر ہمیں نظر آئے گا، تو اس میں ہم کس طرح کی معاشرت کو پیدا کریں گے. تو میرے نزدیک یہ مدد ہے ہماری کہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے، لیکن ہمیں ایک بات پیش نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے سماج کی ایک اجتماعی روح اور اجتماعی اعصاب کے بغیر، جس کو حقیقت میں ہمیں ہم کہنا چاہیے، اس کے بنے بغیر یہ اتنے جو عضو معطل ہیں اور عوام کی جو ایک قوت و طاقت ہے اس کو ناکارہ کر دینے کا عمل صرف ایک طبقے کی اجارہ داری کے لیے، تو جب تک یہ موجود رہے گا تو کون سا اس زمانے میں اور اس حالت میں، یا ہماری مصنوعی ذہانت آنے سے پہلے کون سا کوئی حالت بہت قابل رشک تھی جو اب اس کے آنے کے بعد بہت دگرگوں ہو گئی. تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس اپنی اجتماعی ایک اعصاب کی تعمیر و تشکیل کریں اور پھر غور و فکر کر کے تدبر اور تفکر اور تخلیق کریں وہ چیزیں جو ہمارے اجتماعی جو معاملات ہیں اس کے اندر کوئی بہتری کی صورت گری کر سکیں. ہمارے ہاں ایک اور بہت بڑا معاملہ پائریسی کا بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے اب ہمارے ہاں بحث چل پڑی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی. آپ نے پہلے تو مجھے ڈیٹا سورس کے طور پہ استعمال کر لیا، اب آپ بغیر پوچھے مجھ سے میری آواز لے جاتے ہیں. آپ اس کے بعد اگر میرے میں استطاعت ہے ذاتی حیثیت میں، تو میں اس سارے کارپوریٹ ٹائکون ورلڈ سے تنہا جنگ لڑ لوں، اور اس کے بعد 10-15 سال بعد کوئی خبر آ جائے گی کہ فیس بک نے یا کسی اور نے مجھے اتنے ڈیمیجز پے کر دیے. تو یہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، اور پھر وہیں پہ بحث آ کے پروگرام کے آخر تک آ رہی ہے کہ اس کی جو اقدار ہیں وہ کون طے کرے گا، اور کیا اس کے اوپر کوئی نظر ثانی ہو رہی ہے کہ ایک تخلیق کو اتنا نہ بڑھائیے کہ پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. میں آپ کی اس بات سے تو معذرت کے ساتھ شاید اگری نہ کروں کہ ایک تخلیق کو ہم اتنا بڑھا دیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ہی نکل جائے، کیونکہ ہم تحقیق جو ہے یا تخلیق جو ہے وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم اسی کو ہی آگے بڑھاتے جاتے ہیں، اسی میں ہی آ رہے مسائل کو جب ہم ایڈریس کرتے ہیں، وہ مسائل مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں، وہ سائنسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سماجی بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ایتھکس بھی ہو سکتے ہیں، وہ فرام دا اینڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی پروٹیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ان آ رہے ہی مسائل کو ہی جب ہم ایڈریس کرتے ہیں تو ہم ان کا حل بھی نکالتے ہیں، اور جب ہم حل نکال کے ایک لیٹ سے ایک بہتر فارم جنریٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور بہتر فارم کے مسائل بھی ارائز ہو گئے ہیں، اور پھر ہم آگے کام کرتے ہیں ان نئے ناول قسم کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ضرور ہے جس سے کہ اوور ٹائم اس ایوولوشن سے بہتری ہی آتی ہے. اب جو آپ نے ایک بات بار بار کی اور وہ کرنی بنتی تھی، کیونکہ اب جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت آ گئی، اس کے بے تحاشا اپلیکیشنز آ گئیں، اس سے بہت سارے ہم نے فائدے گین کرنا شروع کر دیا. تو اب ہمیں احساس ہوا کہ اس کی لمٹ کیا ہے، اسپیشلی اس میں اقدار یا ایتھیکل باؤنڈریز کہاں ہیں. یہ اب ڈسکشن ہے جو اب شروع ہوئی ہے، اور شاید اس کا جواب بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں ذمہ داری کہیں نہ کہیں سب پہ ہی فال کرتی ہے. وہ آپ کے اسٹیٹ پہ، گورنمنٹ پہ بھی فال کرتی ہے کہ وہ کچھ سنگین سچویشنز کو ریگولیٹ کرے، اور وہ گورنمنٹ کرتی بھی ہے، جیسے یہ کہ کوئی ہیٹ اسپیچ ہو رہی ہے، یا کوئی لیٹس سے کہ کوئی دہشت گردی یا ایسے کسی غلط مقصد کے لیے، ایکسٹریم کیس کے لیے اے آئی استعمال ہو رہی ہے، تو اس کو گورنمنٹس آلریڈی ریگولیٹ کر بھی رہی ہیں.
پھر اس کا ایک دوسرا پہلو آتا ہے جہاں پہ کہ سوسائٹل ذمہ داری ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید گورنمنٹل ذمہ داری سے بھی زیادہ ہے، انڈیویجول سوسائٹل ذمہ داری ہے، جہاں پہ کہ کچھ چیزیں بہت فائن لائن ہیں. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہی ارد گرد کہ سوشل میڈیا پہ بہت بحث ہوتی ہے سیاست کو لے کر، جس میں لوگ ذاتیات پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے اٹیک کرتے ہیں. اب اس کو ریگولیٹ آپ کیسے کریں؟ کیونکہ اس کی ایک سائڈ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا فریڈم آف سپیچ ہے، ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو کہ ہمیں آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے، تو ہم اس کو استعمال کریں گے. اچھا، مگر وہ اس سبجیکٹ ٹو ایگزیکٹلی اٹ از سبجیکٹو، کہ اس پہ وہ لائن آخر کہاں ڈرا ہوتی ہے، میرا ایک چیز کو کرٹیسائز کرنا، وہ کہاں پہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن رہتا ہے اور کہاں پہ وہ دوسرے کی پریویسی کو یا دوسرے کی سیلف اسٹیم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. سو دیز آر دوز سبجیکٹو تھنگس جہاں پہ کہ پھر سوسائٹی کو جس کو کہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں انڈیویجولس، جس میں کہ مزید رول پلے کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس، ایز فیملیز، ایز پیرنٹس، ہم استاد، اکیڈیمیا، یونیورسٹیز تو پھر بعد میں آتی ہیں، جو پرائمری آپ کی اسکول لیول ایجوکیشن ہے. یہ تمام فیکٹرز جو کہ ایک سوسائٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، یہ یہیں پہ ہی اس پہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمیں واپس لانے اور اس کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے مصنوعی ذہانت اور تمام ٹیکنالوجیز نے زندگی آسان کر دی، فیسلٹیز بڑھا دی، اسی طرح نیگیٹیوٹی پھیلانے اور برے کام کرنے کے لیے بھی سہولت ضرور بڑھا دی. وہ برائیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، انہوں نے صرف ایک ناول فارم ایگزسٹ کر لی، ایک انوویشن آ گئی، ایک نئی فارم ایگزسٹ کر لی. اور میری رائے میں ایز لیٹس سے ایز اے سائنٹسٹ یا ایز اے ٹیچر، ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے، مصنوعی ذہانت کے بے تحاشا فائدے ہیں، اور اس کو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک چیز آتی ہے، اس کے فائدے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیشہ نقصانات جڑے ہوتے ہیں. وہ نقصانات یا مسائل کے بغیر تو ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا، ان پہ فوکس کر کے ان میں بہتری لانی چاہیے. اگر ایسا ہے تو کیسا لگے گا کہ ڈاکٹر اقصیٰ کی جگہ عنقریب ایک روبوٹ جو ہے وہ کلاس روم میں پڑھا رہا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ بات ابھی بھی سائنس فکشن ہی ہے، کیونکہ مصنوعی ذہانت یا کوئی بھی ٹیکنالوجی کسی بھی ہمیں اسٹیج آپ پہ کی صلاحیتوں سے خوف آتا ہے. نہیں، وہ کسی بھی اسٹیج پہ انسان اس کی کریٹیوٹی کو اوور کم نہیں کر سکتے. یہ ایک اور اگر کسی اسٹیج کسی پوائنٹ پہ ایسا آپ ریپلیسمنٹ نہیں لا سکتے، آپ صرف اس کے اندر ایک بہتری یا ایک ٹول ضرور ہے، ہمارا بنایا ہوا ٹول ہے جو اسی ڈاکٹر اقصیٰ کو بہتر بڑھانے میں یا اس کے کسی کولیگ کو اس کو بھی مزید اپنی صلاحیت کو امپروو کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن ریپلیس نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ بحیثیت محقق، خود ایک استاد، رجا کے اس پہلو پہ کھڑے ہیں کہ مصنوعی ذہانت سے ادب، ثقافت، فنون لطیفہ کو فائدہ ہوگا، فنکار کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، وہ دیوار میں نہیں چنوایا جائے گا؟ جو موجودہ صورتحال ہے اور وہ طبقات جن کے ہاتھ میں مصنوعی ذہانت کی قوت ہے، اگر وہ اسی طرح اپنی اجارہ داری کی حیثیت میں معاملات کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر انسانیت کے اجتماع کے لیے یہ کوئی خیر کی خبر نہیں لے کر آئے گا. لیکن اگر انسان اپنی تخلیقی قوتیں، اپنی عملی قوتیں، اپنی علمی قوتوں کو جوڑ کر ایک معاشرے کے اندر ایک ایسی ایک قوت بنا پائیں گے کہ جو اس کے آگے بند باندھے گی، تو پھر وہ اس پروسیس کے تحت اس کا مثبت استعمال کو عام کر سکتے ہیں اور اس کے منفی استعمال کو کم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، بالکل جی، اس پہ پھر دو مختلف پہلوؤں پہ میں جواب دوں گی. پہلا تو یہ کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ٹیکنالوجی آنے کے ساتھ ہم سب کو ہی ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا وہ جو روایتی ایک اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنے یا اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا طریقہ تھا، اس کی بھی ایوولوشن کی ضرورت ہے. جو ہم اسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کی ایک بڑی اسپیسیفک بات کروں کہ ہم اسے کہتے تھے اچھا جاؤ جی اس موضوع پر یہ تحریر لکھ لاؤ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارا اس کو اسیس کرنے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ جاتا ہے وہ کسی بھی چیٹ، ABT، GPT، PBT سے کچھ ایک نان سنس ڈاکیومنٹ لیٹ سے پروڈیوس کرتا ہے جس کے پھر کمپیوٹر چیک کرتا ہے. تو ہمیں بھی تو اس کو اسیس کرنے کے طریقوں کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. ہم اس کی کریٹیوٹی کو وہیں کلاس روم میں ایک مختلف طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں، وہیں اس کے نالج کو چیک کر سکتے ہیں. وہ چیز جہاں سے کہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس کو ہم بالکل وہاں پہ فوکس کر سکتے ہیں. اور اب رہی بات آپ جسے کہہ رہے ہیں ریگولیٹ کرنا،
ریگولیٹ کرنا اس کو قدرے مشکل ہے لیکن شاید ناممکن نہیں ہے، اور اس کی ذمہ داری جیسے میں نے کہا کہ وہ انڈیویجولس پر بھی ہے، وہ سوسائٹی پہ ایز اے ہول بھی ہے، وہ آپ کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ پہ بھی ہے، وہ آپ کی نان گورنمنٹ سیکٹرز پہ بھی ہے، اور اکٹھے مل کر اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے، چونکہ ایک ٹیکنالوجی آئی اس کے ساتھ نئی قسم کے مسائل ابھرے، اس ٹیکنالوجی سے ہم فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے ڈاؤن سائڈس کو بھی ایڈریس کریں. تو یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے جی، جس سے کہ ہم شاید پھر بھی کچھ چیزوں کو ریگولیٹ کر پائیں گے اور کچھ چیزوں کو نہیں ریگولیٹ کر پائیں گے، لیکن شاید ایتھیکل ویلیوز، اخلاقیات میں امپروومنٹ ضرور لا پائیں گے. خواتین و حضرات، یہ بحث آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، کیا یہ سود مند ہے، منفعت بخش ہے، کیا یہ اخلاقی لحاظ سے کچھ اقدار رکھتی ہے، یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہنوز تمام انسانی معاشروں میں جاری ہے. اپنی سہولت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بازار نے کئی نئے گر معاشرے کو سکھلائے ہیں. معاشرے کو یہ ادراک بہت بعد میں ہوا کہ وہ بازار سے جو چمکتی ہوئی چیز لے کے آیا تھا وہ سونا نہیں تھا. نئے زمانے کے نئی قدروں کو اپناتے ہوئے اس کا ادراک ضرور رکھیے کہ آپ مشین کے تابع نہ ہوں، مشین آپ کی سہولت کے لیے ہو. مصنوعی ذہانت آپ کی اپنے ذہانت، آپ کے اپنے قوت ارادہ پہ کبھی اس کا غلبہ نہ ہو، اس لیے کہ تخلیق کا جوہر احسن الخالقین نے آپ میں رکھا ہے، مشین میں نہیں رکھا. خواب اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اس لیے کہ انہی خوابوں کی تعبیریں ہوں گی. مشین خواب دیکھ نہیں سکتی، مشین آپ کو تخریب پہ لے جا سکتی ہے. اور خواب دیکھتے ہوئے اور فن کو تخلیق کرتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ فن فنکار میں ہے، مصنوعی ذہانت میں نہیں. اکبر ایسا فنکار ہے اور آج اس کے فن نے آپ کو بتلا دیا ہے 1000 مشینیں لے آئیے، 1000 مصنوعی ذہانت لے آئیے، اس آواز کی ایک مرغی نہیں آئے گی آپ کی نظر میں سے. మదన మానే దప్ప మరే మారే సని దని రే గరే నే దని రే గరే నే రా సా. لٹ جائیں گے ایسی باتیں کیا نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو.
تم ہی سوچو ذرا کیوں نہ رو کہ تم ہی جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم. سوچو ذرا کیوں نہ رو کہ تمہیں جان جاتی ہے جب اٹھ کے جاتے ہو تم کو اب جانے جان بات اتنی میری مان دو آج جانے کی ضد نہ کرو او یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلو